میاں جھوٹ کی وجہ سے نحوستیں چھوڑ دو، تمہارے گھر میں صبح کو قرآن کھلنا چاہیے، تمہارے معاملے یہ ہونے چاہیے، تو پھر وہاں کون آئے گا؟ اس نے تو کہنا ہے کہ میاں تم وقت آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ سایہ بن جانا تھا۔ بلکہ وہ آج کل ایک لفظ چلتا ہے بندش۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اللہ کے علاوہ رزق بند کر سکتا ہے اور کھول سکتا ہے؟ کس میں یہ ہمت ہے؟ پھر نتیجہ کیا؟ اس عامل نے ایسے عامل ہیں، وضو تو دور کی بات ہے، جن کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ مکروہ ترین لوگوں کے سامنے بڑے بڑے معزز گھروں کی خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے اپنے درد کا دارو لینے کے لیے، دکھ کا علاج لینے کے لیے، گھر کے اندر سکون لینے کے لیے، جن کے اندر بے چینی ہوتی ہے ان سے وہ سکون لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اتنے اتوار آنا ہوگا، اتنے منگل آنا ہوگا، اتنے بدھ آنا ہوگا، اور یہی اس کے ڈیرے کی رونق ہے۔ لاکھوں روپے لٹائے وہ الگ، اور اس کی ضعف الاعتقادی کے نتیجے کے اندر شرکیہ عقائد پنپے، اور کیا کیا بدکاریاں اور کیا کیا گناہوں کی زندگی میں پھنس گئے۔ اگر ہم نے سچ بولنے کی عادت اختیار کی ہوتی، آسمان سے رحمتیں اترتی، فرشتے ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں جب ڈلیور کرتے تو ہمارے گھر کے اندر اجالے ہوتے، روشنیاں ہوتی، برکتوں کے قافلے اترتے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں، یہ اس شہر کا، اس تحصیل کا کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 5 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن اگر یہ 1% لوگ بھی ہوں، 1% زیادہ تو نہیں ہوں گے، 99 لوگ یہاں نہیں ہیں، 100 میں سے 1 اگر فرض کرو یہاں ہے، تو پھر تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن اگر اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آج یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آج آپ کل ہی دیکھ لینا کہ آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تقریریں سمعی تلذذ کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، تو وہ پھر ہم سنتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 6 گھنٹے سنیں یا 8 گھنٹے سنیں، جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ صحابہ اللہ کے محبوب سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم عمل کے لیے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا، ہم اس مزے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ ساری زندگی بھی سنتے رہیں، آپ کی اور میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے، اور آپ کر کے دیکھیں۔ میں ابھی کل جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ہم مغلوب کیوں ہیں، دنیا کے اوپر ہم غالب کیوں نہیں؟ تو میں عرض گزار ہوں کہ جھوٹ ہم بولیں، دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، لوگوں کا مال ہم ہتھے آئیں، 2 نمبر مال ہم بیچیں، بچوں کے دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، زندگی بچانے والی دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہم کریں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہم لگیں، سب و شتم، گالی گلوچ اور بدتمیزی ہمارا شعار ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی غالب قوم کیوں نہیں بناتا؟ اچھا، ہم اگر غالب بنے تو جو بدتمیزیاں ہیں وہ وہاں بھی چلی جائیں جہاں نہیں ہیں۔ اگر ان وصفوں کے ساتھ جو ہماری بری عادتیں ہیں، ان عادتوں سمیت ہی ہم غالب ہو جائیں، تو پھر دنیا کے اوپر تو پھر ہماری وجہ سے جہالت اور ہماری وجہ سے یہ برائیاں پھیلیں گی، تو اسلام کا کیا چہرہ نکلے گا؟ صاحب یہ کس طرح، ہمارا یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ ہم اپنے آپ کو میرٹ پہ پیش تو کریں۔ ایک افسر ہے، وہ رشوت لیتا ہے، صبح وقت پہ دفتر نہیں آتا، اور وقت ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، آنے والے سائلین سے بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں تیرا تو تنزل ہونا چاہیے، تجھے تو محکمے سے نکال دینا چاہیے، تو الٹا یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا جو ہے وہ وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، لوگوں کی خیالداری کرتا ہے، رشوت کا 1 روپیہ نہیں لیتا، ہے غیر مسلم، تو ترقی اس غیر مسلم کی جائے گی؟ اگر محکمہ سنسیئر ہے، اگر وہ محکمہ اپنے کام کو دیانت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس دیانت دار کی کرے گا یا اس نام نہاد مسلمان کی ترقی کرے گا؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ آگے چلا جائے گا، من جہدہ وجدہ،
جو محنت کرے گا پالے گا، اور جو نکھٹو ہوگا کسی کام کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں آنے دے گا۔ ہاں اس نے میرٹ رکھا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم